الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے. کل 17 رمضان المبارک کا جو دن ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. 17 رمضان المبارک کو دو اہم واقعات رونما ہوئے. ایک یہ کہ سب سے بڑا تاریخی معرکہ جس کو آج میں اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، ایک یہ معرکہ ہوا جو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تھا، اور میرے رب نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا. دوسرا یہ کہ 17 رمضان المبارک کو کائنات کی عفیفہ صدیقہ کائنات زوجہ نبی
صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو موضوع بہت سے زیر بحث ہیں، اگر سب پر بات کریں گے تو وقت ختم ہو جائے گا اور موضوع ایک بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیات میں وہ شخصیت ہیں کہ جو شرعی مسائل کے اندر صحابہ کرام کی رہنمائی فرماتی ہیں، اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، آپ جب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج و مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی بیوی جب آپ کے نکاح عقد میں آتی ہیں، کوئی بیوہ کی حیثیت سے ہے، کوئی مطلقہ کی حیثیت سے ہے۔ بیوہ وہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، مطلقہ وہ جس کی شادی کامیاب نہ ہو اور طلاق واقع ہو جائے۔ یہ بھی ایک شریعت کا اصول ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر طلاق کا لفظ استعمال کرنا یا اپنی اہلیہ کو طلاق دے دینا، یہ معاشرتی طور پہ برا سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن اس بات پر گواہ ہے، اگر تمہاری آپس میں بنتی نہیں، آئے روز جھگڑے ہوتے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بیوی کی بات تم سننے کو تیار نہیں، وہ تمہاری سننے کو تیار نہیں، سارے گھر کے لوگ اس کے مخالف ہیں، جب آخری حد ہو گئی پھر قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، عزت کے ساتھ اس کو طلاق دے کے رخصت کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہر ایک بیوی کوئی کنواری ہونے کی حیثیت سے نہیں تھی، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب نکاح ہوا، آپ کی بھی پہلے سے شادی ہوئی تھی، آپ بھی کنواری نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب آپ نبی پاک کے نکاح میں آئی تو آپ کنواری ہونے کی حیثیت سے آئی، آپ کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے بیٹی میری ہو، خادمہ آپ کی ہو، مال میرا ہو، خدمت آپ کی ہو، آواز آپ کی ہو، کام پورا کرنے والا ابو بکر ہو۔ ہم حضرت ابو بکر کی عزت و عظمت پر قربان جائیں کہ انہوں نے اپنا سارا مال و متاع نبی پاک کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور اپنی لخت جگر نبی پاک کے نکاح میں دے دی۔ اور یہ نکاح عام نکاحوں کی طرح نہیں، بلکہ میرے رب نے آسمانوں پہ خود پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ عظمت حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے رب نے ان کا نکاح خود پڑھا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ اور جو بندہ ان کو گالی دے، دنیا کا مشاہدہ ہے، توجہ رکھیں، دنیا کا مشاہدہ ہے، میری اور آپ کی حقیقی ماں کو کوئی گالی بکے ہم برداشت کرتے ہیں، ہماری بہن کو کوئی گالی دے
ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں۔ اپنی ماں اور بہن جس ماں کے وجود مقدس سے تم اور میں پیدا ہوئے، اس کی کوئی توہین کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ عائشہ صدیقہ وہ ہے جس کو میں اور آپ اپنی ماں نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کسی کی ماں کی توہین کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت پر ہم سب اگر اکٹھے ہو جائیں تو دشمن کو کبھی موقع نہیں ملے گا۔ عظمت صحابہ پر اکٹھے ہو جائیں دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے اس دور میں دشمن کو منہ کی کھانا پڑی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے۔ وہ قرآن مجید کی حافظہ ہیں، قاریہ ہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں نبی پاک سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ بتائیے، یہ مسئلہ بتائیے۔ جب نبی پاک کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا تو تمام تر صحابہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ پہنچ جاتے، اماں جی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ شرعی مسائل کے اندر صحابہ کرام کی رہنمائی فرمانا، صحابہ کرام کو مسائل بتانا، قرآن مجید کی عظمت کو بتانا، احادیث رسول کو آگے پہنچانا، یہ ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری شان اگر ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے۔ اور آپ کی عظمت کے لیے اگر کوئی مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے بلکہ یہ سودا بڑا زبردست ہے۔ اس لیے یہ امت کی مائیں ہیں، نبی پاک کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کو امت کی ماں کہا گیا۔ دشمنوں نے اس دور میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام تراشی کی، انہوں نے کہا یہی موقع ہے، ان دونوں یاروں کو جدا کرنے کا یہی موقع ہے۔ دیکھو صدیق کی بیٹی کسی اور کی سواری پہ سوار، یہ بیوی ہے نبی کی، کسی اور کی سواری پہ سوار ہو گئی، دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، اس کا اس بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عجیب و غریب قسم کے بکواسات کر کے دونوں یاروں کے درمیان فاصلہ ڈالا، لیکن بظاہر وہ فاصلہ تھا لیکن دل جب تک جدا نہ ہو فاصلے ہو سکتے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام تراشی کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازمائش میں ڈال دیا گیا، اللہ نے وحی کا سلسلہ روک دیا، نبی پاک پریشان ہو گئے۔ آخر کار حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت چاہی اور کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، اس سے پہلے آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، جب سے میرے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی، مجھ سے محبت برا انداز اختیار کرنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ اپنے والدین کے ہاں تشریف لے گئی، نبی پاک مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، ہر ایک صحابی سے پوچھا تم بتاؤ میری بیوی عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف مزید مبذول کرانے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سب صحابہ نے رائے دی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رائے نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی تھی، وہ رائے نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت علی سے رائے لی گئی، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو شک ہے آپ اور شادی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے تو عورتوں کی کمی کوئی نہیں۔ جب باری حضرت عمر فاروق کی آئی، حضرت عمر فاروق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے نبی نے خود جھولی پھیلا کر اپنے رب سے کہا تھا اللہم اعز الاسلام،
اے مولا اگر تو اسلام کو عزت بخشنا چاہتا ہے عمر ابن خطاب عطا کر دے۔ نبی پاک نے خود دعا مانگ کے حضرت عمر کو لیا۔ حضرت عمر سے جب پوچھا گیا عمر سب سے رائے لے چکا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے آگے سے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے امید ہے میرے اسی سوال میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ بتائیے، آپ صحابہ سے رائے لے رہے ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح خود کیا تھا یا اللہ کے حکم سے ہوا تھا؟ نبی پاک نے جب حضرت عمر کی اس بات کو سنا آپ مطمئن ہو گئے، آپ کا غم کم ہوتا گیا۔ ویسے نہیں کہا گیا سارے صحابہ، توجہ توجہ، سارے صحابہ مرید محمد تھے، عمر مراد محمد تھا۔ سارے صحابہ آئے تھے، عمر لایا گیا۔ سارے صحابہ خود آئے تھے، عمر کو میرے نبی نے مانگ کر لیا تھا۔ سارے صحابہ محب تھے، عمر محبوب تھا۔ محبوب کو بڑا ناز ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ محب بھی اس کے سامنے خاموش ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں جو رب اپنے نبی کے وجود پر نجس العین گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ایسی عورت کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الزام ہے۔ آپ انتظار کیجئے، انتظار کیوں نہیں کرتے؟ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں ہیں۔ آزمائش ہے نا، وحی کا بند ہو جانا۔ کملی اوڑھ لی، وحی آنا شروع ہوئی، ہر ایک پر الزام لگے، صفائی دنیا والے دیتے ہیں۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، گواہی بچے نے دی۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، گواہی ان کے بیٹے عیسیٰ نے دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت پر، عظمت پر قربان جاؤں، الزام لگا، صفائی عرش والے نے دی۔ جبریل امین تشریف لائے، قرآن کریم کی 17 آیات لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ام رومان نے کہا اپنی بیٹی عائشہ سے جناب رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، آج میں جناب رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ آج اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کو ثابت کر دیا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے جتنے بیٹیوں والے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بیاہ کر دیں، وہ دوسرے گھر میں جائے، اس پہ الزام لگ جائے بے بنیاد، جب وہ روتے ہوئے آپ کے پاس واپس گھر آئے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ میں قربان جاؤں ابو بکر کے حوصلے پر، ان کی بیوی کے حوصلے پر، صبر پر۔ بیٹی پہ اتنا گندا الزام لگا، اس کے باوجود وہ دونوں میاں بیوی صبر کرتے رہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر بھی ان پہ کیا گزری ہوگی یہ میں اور آپ نہیں جانتے، جو بیٹیوں والے ہیں وہ جانتے ہیں جب بیٹی پہ الزام لگے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں پہلے بھی یہ دعا کرتا تھا، میں آج بھی یہ دعا کرتا ہوں، جتنے بھی حضرات بیٹیوں والے ہیں جن کی بیٹیاں دوسرے گھروں میں تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، جن کے لیے اچھے رشتے نہیں ہیں اللہ اچھے رشتے مہیا کرے۔ آپ سب یہ دعا کیا کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی ثابت ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کس نے کی؟ عرش والے نے کی۔ اور آج جو حضرت عائشہ کا انکار کرے
وہ قرآن کی ان 17 آیات کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جو مشورہ دیا اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، اور صرف ایک موقع پر نہیں بلکہ عمر وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 22 مقامات ایسے ذکر کیے جس میں حضرت عمر کی رائے شامل ہے۔ جب حضرت عمر رائے دیتے ہیں میرا رب عرش معلیٰ سے قرآن بنا کے اتار کر یہ کہتا ہے عمر تو نے فرش پہ کہا ہے، میں نے عرش پہ منظور کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر ایک بات کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے، ہمیں نبی پاک کے فرمان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم سب کو ان سے محبت کرنی چاہیے، دل و جان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی عظمت بیان کرنی چاہیے، ان کی شان بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صحیح معنوں میں غلام بنائے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد 2-3 دنوں تک آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اس میں حضرات معتکف ہو جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد ترکی خیمہ سے باہر تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، دوسرے عشرے کا اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیا ہے، مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا ہے کہ وہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ توجہ، 20واں روزہ 21ویں رات، 22واں روزہ 23ویں رات، 24واں روزہ 25ویں رات، 26واں روزہ 27ویں رات، 28واں روزہ اور 29ویں رات۔ یہ 5 راتیں کون سی ہیں جی؟ طاق۔ سب بولیں کہ کون سی راتیں ہیں؟ ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیل کا معنی ہوتا ہے رات۔ اگر کوئی بندہ تقریر کے دوران یہ کہہ دے لیلۃ القدر کی رات میں تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہر آدمی کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لیل کو کیا کہتے ہیں۔ لیل کا معنی ہوتا ہے رات۔ اگر کوئی تقریر دوران تقریر یہ کہہ دے کہ لیلۃ القدر کی رات میں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا آپ سب میرے ساتھ معتکف تھے، میں نے لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف کیا تھا، وہ آخری عشرے میں ہے، اب آپ سب آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، ٹھیک ہے جی، پورا رمضان۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے آپ نے جو اعتکاف کیا وہ 20 دنوں پر مشتمل تھا، لیکن امت کے لیے 10 دن، اس لیے کہ آخری عشرے کے اندر وہ طاق راتیں ہیں، امت ان کو تلاش کرے۔ تو آخری 10 دن کے لیے جو حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ ایک بات کا خیال کیا کریں، دوران اعتکاف ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے اعتکاف فاسد ہوتا ہو، مثلا موبائل فون کا غیر ضروری استعمال کرنا، بار بار اسے نکال کے دیکھنا، آپس میں فضول گپیں لگانا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر ٹھہرو۔ اور مسجد کے اندر بندہ ٹھہر کے کیا کرتا ہے؟ دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے فلاں چیز خریدی ہے، میں نے اتنے کی بیچی ہے، یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ دین کی بات کرو مسجد میں، دنیاوی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، بامر مجبوری اگر کوئی دنیاوی بات کرتا ہے، سختی مجبوری ہے تو کر سکتا ہے، لیکن ویسے بلا وجہ بار بار دنیاوی باتیں کرنا
یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے دوران اعتکاف آپ سب جتنے بھی حضرات بیٹھیں گے اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں، وہ سب سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کے بعد نوافل پڑھیں، وظائف کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو راضی کریں۔ عورتیں گھروں کے اندر جس جگہ پہ نماز پڑھتی ہیں وہاں جگہ مختص کر لیں اور وہاں پہ اعتکاف بیٹھے پردہ لگا کر، لیکن عورت پھر دوران اعتکاف اس پردے سے باہر نہیں آ سکتی، اسی کمرے کے اندر وہ قضاء حاجت کے لیے بھی جائے وہیں پر بیٹھے اور باہر سے اس کو کھانا پینا مہیا کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اگر خواتین کے مدرسے بنے ہوئے ہیں، بنات کے ادارے ہیں، وہاں پر اگر الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے یا کوئی ایسی مسجد ہے وہاں عورتوں کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے، عورتیں آئیں، نماز پڑھیں، اعتکاف کریں، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دے دینا کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا ہی نہیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ انتہا پسندی والی باتیں ہیں، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں۔ اگر کوئی ایسے ادارے ہیں، بسم اللہ، وہ عورتیں آئیں اور آ کر بیٹھیں، لیکن علماء دیوبند کے نزدیک ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ جو احناف ہیں، ہمارے نزدیک عورت اگر گھر میں اعتکاف بیٹھے گی تو زیادہ محفوظ ہوگی۔ عورت کا گھر سے باہر نکلنا، بہانہ بنانا، بازار میں گھومنا پھرنا، پھر یہ باتیں بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں، پھر فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے عورت اپنے گھر میں بیٹھے، مرد حضرات مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں۔ اور اگلی بات یہ سمجھیں، ہمارے یہاں جو محلے کے حضرات ہیں اس میں کچھ نوجوان بھی ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، یہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیکن محلے کے حضرات یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آ کر کہے جی میرا گھر HIT میں ہے اور میں اعتکاف یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس نے اپنے گھر والوں کو مشکل میں ڈال دیا، افطاری کے لیے تو چلو اس کا سامان آ جائے گا، شام کا ٹائم ہے، اسے سحری دینے کے لیے کون آئے گا صبح صبح؟ HIT سے کون آئے گا؟ یا ایک بندہ آ کر کہے جی میرا گھر محلہ اسٹیشن میں ہے، میں اعتکاف یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس نے بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ ہر محلے کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، آپ اپنے محلے کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھیں۔ اور یہ جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا گیا۔ علی الکفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ محلے سے آ کر اعتکاف بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھیں گے انشاءاللہ، پردہ لگا کر اعتکاف بیٹھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور طاق راتوں میں جاگ کر اللہ سے کہیں مولا ہم یہ نہیں جانتے ان میں سے طاق رات کون سی ہے، ہم ایک امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا جو بھی طاق رات ان میں سے ہے یا اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے کیے تھے۔ سارا سال انسان اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتا ہے، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کی رحمت خود اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت موسلادھار بارشوں کی طرح برستی ہے۔ تو آج سے ارادہ کر لیں، پہلے عشرے میں، دوسرا عشرہ بھی ابھی جا رہا ہے، انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ کے لیے تمام تر گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خوشیاں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔